بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، واحسنوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، واتموا الحج والعمرۃ، اور پورا کرو حج اور عمرہ، للہ، اللہ کے لیے، فإن احصرتم، پس اگر تم روک دیے گئے، فما استیسر من الہدی، پس جو آسان ہو قربانی میں سے، ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، فمن کان منکم مریضا، بس جو شخص تم میں سے مریض ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، بس فدیہ اس کے روزے ہیں، او صدقۃ، یا صدقہ ہے، او نسک، یا قربانی ہے، فاذا امنتم، بس جب وہ امن والا ہو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، بس جس شخص نے حج عمرہ کیا حج کے ساتھ، فما استیسر من الہدی، بس جو آسان ہو قربانی میں سے وہ دے، فمن لم یجد فصیام، بس وہ شخص جو نہ پائے قربانی تو وہ 3 دن روزے رکھے حج کے دنوں میں، و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے جب وہ واپس لوٹ آئے، تلک 10 کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے، ذالک لمن لم یکن اہلہ، اور یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو تو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ 2 آیتیں ہیں بھئی، یہ پہلی آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرو، اس کے فضائل اور نہ دینے کے وبال وہ تیسرے پارے کے اندر اور آگے آتا رہے گا، آپ سنتے رہیں گے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ایک محاورہ ہے، ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی کسی بڑے جو ہے وہ ظالم کے ساتھ، یا یوں کہیں کہ بھئی کوئی نقصان دہ چیز ہو تو کہتے ہیں نا اس نے اپنے ہاتھ آگ میں ڈال دیے، اس نے جو ہے وہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال دیا، ہلاکت میں پڑ گیا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مطلب یہ ہے کہ نقصان والی چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ اور اس آیت کی تفسیر میں 2-3 قول ہیں۔ ایک لڑائی کے اندر غالباً جو ہے رومیوں کے ساتھ تھی، تو ایک نوجوان تلوار لے کر رومیوں کے لشکر کے اندر گھس گیا، تو ایک صحابی نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، تو وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فرمایا کہ جو آیت کا مطلب تم لے رہے ہو یہ نہیں ہے کہ بھئی دشمن کے ساتھ لڑائی جہاد کے اندر جو ہے یہ شروع ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے اندر آئے تو ہم اس وقت کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، ہمارے فصلیں ہوتی تھیں، ہمارے باغ ہوا کرتے تھے، جانور رکھے ہوتے تھے، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو ہم نے حضور کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ جہاد کیا، مقابلہ کیا، جنگیں کی، ہماری کھیتیاں جو ہے جہاد میں شرکت کرنے کی وجہ سے کھیتیوں کی طرف دھیان نہ رہا، باغوں کی طرف دھیان نہ رہا، تو وہ باغ جو ہے کمزور ہو گئے، کھیتیاں جو ہے وہ ختم ہو گئی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کو ترقی دی، مسلمان جو ہے غالب آئے اور اسلام کی نصرت کرنے والے زیادہ ہو گئے، تو ہم نے آپس میں رازدارانہ طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ بھی اب تو بڑھ گئی ہے تعداد، اب ہمیں جو ہے زیادہ جہاد کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اپنی کھیتیوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی فصلوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جہاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کیونکہ جب جہاد کو چھوڑ دیں گے تو کافر غالب آئیں گے، جب کافر غالب آئیں گے تو وہ تمہیں بھی قتل کریں گے، تمہاری کھیتیوں کو بھی کیا کر دیں گے؟ خراب کر دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم جہاد کے اندر شریک ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری اتنا جہاد کے اندر شریک ہوئے کہ بوڑھے ہیں، 80-82 سال کی عمر ہے، ٹھیک ہے نا جی، بیمار ہیں۔ تو جب قسطنطنیہ یہ ترکی جو ہے یہ جب فتح کرنا تھا تو کہا کہ چارپائی کے اوپر لٹا کر ان کو ساتھ لے جاتے رہے ہیں، اور وہاں جو فصیل ہے اب بھی وہاں دیوار ہے، اس کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے۔ میزبان رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لے کر آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ٹھہرے تھے، اور جہاد اور دین کے غلبے اور دین کی اشاعت کا اتنا شوق کہ مدینہ منورہ جیسی مبارک پاکیزہ، ٹھیک ہے نا جی، اور سب سے زیادہ برکتوں والی جگہ کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلے، اور ترکی قسطنطنیہ کے اندر جا کر استنبول کے پاس جا کر دفن ہوئے۔ تو اسی طرح بھی ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے نہ کبھی جہاد کیا ہو اور نہ دل کے اندر جہاد کا داعیہ شوق پیدا ہوا ہو، فرمایا کہ وہ نفاق کے ایک حصے پر مرا ہے۔ اس لیے بھئی جہاد کا ارادہ، جہاد کی نیت دل کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے، اللہ تعالیٰ جو ہے ٹھیک ہے نا جی ہمیں ہمت دے، تو جہاد کا جذبہ، نیت، ارادہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ارادہ تو کیا، جہاد کے نام سے ہی اب ڈرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھی جہاد کا لفظ بولا جائے تو یہ دہشت گردی اور یہ وہ نہیں، بلکہ جہاد ایسے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مارو، نہیں، کافروں کے ساتھ وہ مقابلہ کرنا ہے، کافروں کے ساتھ لڑنا ہے، اور اس کی باقاعدہ شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جب مفتیان کرام باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھی اب جہاد فرض ہو چکا ہے، ہر جو ہے بالغ عاقل جو ہے وہ نکلے، تو بہرحال جہاد کی نیت، جہاد کا ارادہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جہاد نہ چھوڑو، اور دوسرا مطلب اس کا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ بخل اور کنجوسی کر کے مال کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کیونکہ جب مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کریں گے تو صاف ظاہر جہاد کا اسلحہ اور جہاد کا جو ہے ساز و سامان نہیں خریدا جا سکے گا، اپنی پراپرٹیاں بنتی رہیں گی، اپنی جائیدادیں بنتی رہیں گی، اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں کی لیتے رہیں گے، جیسا کہ آج کل مسلمان کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بلڈنگوں کے اوپر یہ عرب شیوخ جو ہے یا دوسرے ممالک کے اندر کئی مسلمان بلڈنگوں کے اوپر کئی ارباں خربہ لگا دیں گے، لیکن ٹیکنالوجی کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، اسلحے کے لیے کافر ہم سے آگے نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کافر مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے ہیں، جبکہ کوئی دور تھا کہ مسلمان جب قرآن و حدیث کے علوم کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور دین کے علوم کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، آج بھی ان کی بنی ہوئی عمارتیں، ان کی جو ہے تحقیقات کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کر کے جو ہے کافر ترقی کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں نے پڑھائی کو بھی اتنا جو ہے وہ دل کے ساتھ، نہ دین کی پڑھائی کو دل سے لگایا ہوا ہے، نہ دنیا کی پڑھائی کو، دنیا کی پڑھائی میں بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بھی مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تم مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ اور پھر کافر تمہارے اوپر غلبہ پا لے۔ اور فرمایا وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ احسان بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ دین کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، نماز، زکوٰۃ، رمضان، اور وہاں پر ایک قیامت کے بارے میں پوچھا۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان، اے اللہ کے حبیب احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کر کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اتنا اللہ رب العزت کی ذات کا آدمی کے دل کے اندر استحضار ہونا چاہیے۔ اور فرمایا اگر یہ درجہ نہیں حاصل ہو سکتا تو پھر اس طرح ہو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، عبادت کے اندر،
ٹھیک ہے نا جی، معاملات کے اندر، اور اسی طرح کام کاج کے اندر، ہر وقت انسان کے دل کے اندر یہ داعیہ ہو کہ اور تو چاہے نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ رب العزت تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا۔ تو فرمایا معاملات کے اندر بھی احسان ہے بھائی، معاملات کے اندر احسان اس طرح ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، جو چیز اپنے لیے برا سمجھتے ہو تو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے برا سمجھو۔ یہ معاملات کے اندر احسان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے جو فائدہ مند ہے تو اس کو تو پسند کرتے ہیں اور دوسرے کا نقصان کرنا چاہیں، یہ اچھا طریقہ اور مسلمانی طریقہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بھئی حج کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج اور عمرے کو پورا کرو۔ حج کے جو دن ہیں بھئی وہ 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن جو ہے یہ حج کے ہیں۔ ان دنوں کے اندر عمرہ نہیں کرنا چاہیے، عمرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کر لیا تو یہ نامناسب اور اچھا کام نہیں کیا، کیونکہ حج بڑی عبادت ہے، عمرہ اس سے کم درجے کا ہے۔ وہ بے وقوف ہی ہوگا کہ حج جیسی عبادت کو چھوڑ کر اس دن عمرہ کرتا پھرے۔ تو حج اور عمرے کا جب احرام باندھ لو بھئی اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ حج کے فرض ہے اور اس کے اوپر فرض ہے کہ جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، پیچھے بیوی بچوں کا بھی خرچہ ہو، وہاں جو ہے رہنے کا بھی جو ہے اس کے پاس خرچہ ہو، راستہ بھی امن والا ہو، تو پھر اس کے اوپر آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ عمرہ جو ہے یہ سنت ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ اور عمرہ کا ثواب بہت زیادہ ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو آدمی عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صرف ترجمہ دیکھتے چلے جائیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مقبول حج اور عمرہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جس آدمی کو حج اور عمرے سے روک دیا گیا ہو، کیا مطلب کہ احرام باندھا ہے، احرام باندھنے کے بعد آگے فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، کوئی دشمن کا جو ہے غلبہ ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آدمی کو لیے حکم یہ ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، کہ اپنے سروں کو نہیں منڈانا، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور حرم شریف کے اندر بھیج دیا جائے۔ حرم شریف کے اندر قربانی کا جانور بھیجا جائے اور اس کے جو لے کر جا رہا ہے اس کے ساتھ وقت اور جگہ اور وہ دن جو ہے متعین کر لیا جائے کہ فلاں دن فلاں ٹائم میں وہاں پر ذبح کر دوں گا۔ جب وہ وقت آ جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنا جو ہے احرام کھول دے اور اپنے سر کو منڈوا دے۔ اب تو جدید دور آ چکا ہے، پیسے آن لائن بھیجو، جمع کرواؤ، ٹھیک ہے نا، اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے روک دیے جائیں، پیسے بھیجو اور وہاں پر ٹائم لے لیا جاتا ہے کہ بھی فلاں دن فلاں وقت کے اندر آپ کی قربانی کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس وقت جب وہ ذبح کر دیا جائے تو آدمی اپنا احرام جو ہے وہ کھول سکتا ہے۔ اگلا حکم یہ ہے کہ فمن کان منکم مریضا، جو شخص تم میں سے مریض ہو، او بأذى من راسہ، یا یہ کہ اس کے سر کے اندر تکلیف ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے اس کے بعد احرام باندھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے احرام کی نیت کر لی ہے حج اور عمرے کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، نہ سر ڈھانپ سکتا ہے، نہ ہی بال کٹوا سکتا ہے، اور نہ اس طرح خوشبو وغیرہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے سر کے اندر تکلیف ہو جائے، چوٹ لگ جائے یا جوئیں بہت زیادہ پڑ جائیں تو اس وقت یہ ہے کہ اس کو سر منڈانے کی اجازت ہے۔ لیکن سر منڈانے کے بعد کیا ہے کہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یا تو یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے یا روزے کا فدیہ دے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ فدیہ یہ ہے کہ 3 سا جو ہے 6 مسکینوں کو دینا ہے، ہر مسکین کو نصف سا آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2 کلو گندم بنتی ہے، اور یہ 12 کلو گندم بن جائے گی۔ اگر کسی کے جوئیں زیادہ پڑ جائیں یا سر کے اندر کوئی تکلیف آ جائے، سر منڈائے اور جو ہے 3 سا یعنی 12 کلو گندم جو ہے وہ 6 مسکینوں کے اندر تقسیم کر دے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو شخص نفع حاصل کرے عمرے کا حج کے ساتھ۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر کے رہنے والے ہیں یعنی حدود حرم سے باہر، ان کے لیے یہ ہے کہ حج اور عمرہ اکٹھے کر لیتے ہیں، یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے میقات میں جا کر دوبارہ جو ہے وہ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ 3 قسم کا حج ہوتا ہے، ایک حج افراد ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے، ایک حج قران ہوتا ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کی نیت سے آپ احرام باندھتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتے ہیں،
عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ پھر حج کا احرام باندھتے ہیں، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اور قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ حج کا عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولتے نہیں ہیں، بلکہ اسی احرام کے ساتھ دوبارہ آپ حج کرتے ہیں، اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو آدمی حج تمتع کرتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قربانی کرے، اور فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، جو آدمی قربانی نہیں پاتا، غریب ہے، اس کو چاہیے کہ 10 روزے رکھے۔ 3 روزے جو ہے وہ قربانی کے دنوں کے اندر رکھنے ہیں، 6 7 8، ٹھیک ہے نا، 3 دن جو ہے روزے رکھے، اور باقی جو 7 دن ہے یہ حج کرنے کے بعد اگر وہیں رہتا وہاں رکھ لے، اور اگر گھر آ کر واپس رکھنا چاہتا ہے تو واپس رکھ لے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ ایام فی الحج، کہ 3 روزے حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم واپس آ جاؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہو چکے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے حج تمتع نہیں ہے، وہ عمرہ بعد کے اندر بھی کر سکتے ہیں، علیحدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اگر اللہ کے حکموں کو توڑو گے تو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، اور اگر پورا کرو تو اللہ تعالیٰ انعام اور جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔